اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 20۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ خاندان عبد المطلب کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم مل گیا تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ ایک نعرہ تھا جو شدید خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ شب خون نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ شب خون کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا، اسی لیے رات میں ہتھیار کھول دیتے تھے۔ یہ نعرہ لگانے کا مطلب صبح کا حملہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سب لوگ تیزی سے جمع ہوئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا مجھ پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہ کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا ہو، پھر اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائیں گے، لہٰذا اس نے وہیں سے پکار لگائی شروع کر دی، یا صباحا یا صباحا۔ قریش کے لوگ، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب بن لوئی، بنو مرہ بن کعب، بنو قصی، بنو عبد مناف، بنو عبد ہاشم، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، کیوں نہ کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، سخت برہم ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے یہ سختی کی کہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور بدتمیزی کی اور کہنے لگا، تم سارا دن تمہارا غارت ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ سورہ لہب کی بیوی اروی یا ہمنا بن حرب، جو ام الجمیل کی کنیت سے مشہور تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ دعوت حق کی اس پہلی للکار نے ساری قوم کو چونکا دیا اور گلی گلی اس کا چرچا ہونے لگا۔ چند روز بعد قوم کو ڈرانے کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 کے ذریعے حکم نازل ہوا، یقین رکھو کہ تم اور جن کو کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اعلانیہ مکہ کو سنایا، جس کو سن کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کعبہ میں موجود 360 بت ہی ان کی معیشت اور اقتدار کا ذریعہ تھے، جن کو پوجنے کے لیے سارا عرب آتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بت پرستی سے منع کرتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا کر دیا
اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، جن میں حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی اولاد بھی تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے لپکے، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں۔ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دن بدن قبولیت حاصل ہونے لگی، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ پھر جو شخص بھی اسلام لاتا، اس سے اور اس کے گھر والوں سے بغض رکھا جاتا، دوری اختلافات کھڑے ہو جاتے۔ قریش اس صورتحال سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ جو کچھ اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے تھے، انہیں ناگوار گزر رہا تھا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلے عام تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب میں وفد کی آمد شروع ہو جائے گی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی باتیں کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں میں ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسی بات پر گفتگو کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو۔ تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تذکیب کر دے اور اس ایک بات سے دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں واللہ، وہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ہی اس کی جیسی کنافیہ گوئی اور نہ ہی تک بندی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل نہیں ہے۔ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، اس کی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ اس شخص کے اندر نہ پاگل پنوں جیسی کوئی اور دم گھٹنے والی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ہی ان جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر نہیں ہے۔ ہمیں زجر، حجر، قریض، مقوب، بسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے۔ ولید نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی بات بڑی شیرین ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہیں۔ تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے۔ اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی، کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامہ عمل پہنانے کے لیے کارروائی شروع ہو گئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے، وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بیان کرتے تھے۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجناں اور ذوالمجاز کے بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ ادھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بے دین ہے۔ یہ روایت مستند احمد میں موجود ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورا دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔
جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسنا، ٹھاٹے لگانا، حقیر تر ثابت کرنا، تذکیر کرنا اور برے برے القاب سے پکارنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگری کا جھوٹا دعویٰ کرتے، کبھی جھوٹ بولنے والا کہتے۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے پرغضب مخالفانہ رویہ اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے: اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ انہوں نے سخریہ اور استہزاء کی بڑی کثرت کی، اور طعنے اور تشیع میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور بتایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح دور کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے میں کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ سورہ حجر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے یہ فعل جلد ہی وبال بن کر ان پر پلٹیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا، تو ان کی ہنسی اڑانے والوں جو استہزاء کر رہے تھے اس نے انہی کو گھیر لیا۔ سورہ انعام کی آیت۔ یہ کام انہوں نے اس کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ پریشان خواب ہے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں دیکھتے تھے اور دن میں تلاوت کر دیتے تھے۔ کبھی کہتے کہ بلکہ اسے انہی نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے،
اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہوں نے اس سے لکھوا لیا ہے، اور اب یہ اس پر صبح شام پڑھتے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کاہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان کا نزول گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے کوئی جھوٹ سنا یا مجھے کبھی فاسق پایا؟ تو پھر تم کیسے قرآن کو شیطان کا قول قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معنی کا تقل میں داخل کرتے ہیں اور انہی عمدہ اور نادر قسم کی کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین لفظوں کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام ایک شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ یعنی یہ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تمام دیگر چیزوں میں صالح اور پرہیزگار ہیں، ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ آپ رب ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعراء میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے، اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہات اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف جواب دے دیا۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبے کو رد کیا، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کیں کہ جن سے اس ہر سوال کو ہر پہلو سے واضح کر دیا اور اس کا کوئی پہلو نہ چھوڑا۔ اس ضامن میں ان کے معبودوں کی عاجزی و مجبوری اس طرح کھل کر بیان ہو گئی کہ اس پر اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، اور شاید ہی ایسی کوئی بات ہو جسے واضح کر کر بیان نہ کیا جاتا تھا۔ ان پر غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے، تو وہ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے، امانت دار اور انتہائی صالح اور تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مرتبے پر قائم تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب و نبوت و رسالت تو کسی عظیم اور جلیل اور کسی دولت مند انسان کو دیا جانا چاہیے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بشر ہے جو رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چنانچہ جانتے تھے
کہ اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے جواب نہ دے سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رد میں بھی یہی فرمایا تھا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کو پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، تم لوگ ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء و رسول ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں، بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے وہ اپنے اس شبہ پر زیادہ اصرار نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے پیترا بدلا اور کہنے لگے، اچھا اگر ایسا بھی ہے کہ تم بشر بھی ہو، پیغمبر بھی ہو سکتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکے کے اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے؟ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وحی اور رسالت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس سے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ ان جوابات کے بعد مشرقین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کی حکومت اور جاہ و جلال سے چلتے ہیں، ان کا بڑا جلوہ ہوتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کا سامان زندگی میں مہیا ہوتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں چکر کاٹنے پڑتے ہیں؟ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہو؟ یا ان کی طرف خزانے کیوں نہیں ڈالے دیے گئے؟ یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ اپنا کھانا کھاتے؟ اور ظالموں نے کہا، تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ نے اس ساری مخالفت کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چھوٹے بڑے، کمزور اور طاقتور، شریف اور پست، آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کی طرح جاہ و جلال اور حکومت اور عیش و عشرت میں چلتے پھرتے تو کمزور اور چھوٹے بڑے لوگ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کس طرح لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے؟ حالانکہ یہی جمہور ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، اس کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہوتا۔ جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکین کے پاس حیرت و استعجاب اور عقلی طور پر کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ تعجب سے کہا کرتے تھے، جیسے کہ سورہ الصافات میں بیان ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ پھر خود ہی کہتے تھے کہ یہ دور کی واپسی ہے، تعجب سے کہتے تھے، جیسے کہ بیان ہے، کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا نہ بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ تم لوگ بالکل ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے، تو پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی؟ معلوم نہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس کو پاگل پن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کی تردید کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ دیکھو، ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے، اور مظلوم بھی ظلم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ محسن اور صالح اپنے احسان اور صلح کا بدلہ پائے بغیر موت پا جاتے ہیں۔ فاجر اور بدکار اپنی بد عملی کی سزا پائے بغیر مر جاتے ہیں۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریقین میں کیا برابری ہوگی؟ کیا انصاف قائم ہو پائے گا؟
بلکہ ظالم اور فاجر اور مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے کہ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے فساد پر رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم تابع داروں کو مجروموں جیسے ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا ہم ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں جیسا بنا دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا برائی کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں، عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے یا کہ ان کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ برا فیصلہ ہے یہ جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کی عقل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ کیا انہوں نے یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتائی جو عقلاً دونوں طرح معروف ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا، جیسے تمہیں پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی، اسی طرح پلٹا بھی لیا جائے گا۔ کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک شبے کی نہایت اطمینان بخش جواب دیا، جس سے ہر سمجھ بوجھ والا آدمی، لیکن کفار مکہ غرور و تکبر سے بھرے ہوئے تھے اور تمام لوگوں پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ سرکشی میں مبتلا تھے۔ آئندہ قسط انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔